دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم عمالکم، تمہارے عمل تمہارے حکمران ہوں گے، جیسے تم ہوگے ویسے حکمران ہوں گے۔ ہم اللہ کے مجرم ہیں، اللہ کے نافرمان بندے ہیں، ہمارے اوپر جو حکومت کر رہے ہیں وہ اللہ کے نافرمان بندے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع اسلام کیا اور کیوں۔ دیکھیں یہ بہت اہم سوال ہے، ہم لوگ ایسا سوال نہیں کرتے اور نہ ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ آپ مجھے اپنی زندگی کا وہ دن، وہ مہینہ، وہ سال نہیں بتا سکتے جب آپ نے یہ سوال کیا ہو، کسی سے بھی اپنے طور پر آپ نے سوچا ہو یا کسی عالم ربانی سے آپ نے پوچھا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوا ہے۔ تو دیکھیں جب ہم اسلام کو جانتے ہی نہیں ہیں تو اسلام یا اسلام کا دعویٰ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جب ایک بات کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں تو آپ اسلام کے دعوے دار کیوں بنتے ہیں؟ ایک سوال یہ بھی تو ہے نا۔ مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہے، اس کا بیٹا ہے جس نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، میٹرک تک پڑھا ہے پھر چھوڑ دیا ہے، تو وہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھنے لگے، تو جب کہ ڈاکٹری کے بارے میں وہ نہ جانتا ہے، تو یہ ڈاکٹری کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہے، صرف نام ڈاکٹر لکھتا ہے اپنے ساتھ۔ پوچھو کہ بھئی اس سے اگر آپ پوچھیں کہ بھئی تم اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر کیوں لکھتے ہو، وہ کہتے ہیں میں تو ڈاکٹر کا بیٹا ہوں۔ اسی طرح ہمارے اسلام کی حقیقت ہے، ایک برائے نام مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کے ہم اپنے آپ کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں اور اسلام کے دعوے دار بنے پھرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہم نہ مسلمان ہیں نہ بننا چاہتے ہیں۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اسلام سے ہمارا دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو اسلام کو قبول کر لیتے ہیں وہ تو اللہ کے بندے بن جاتے ہیں، وہ تو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جبکہ ہم اپنے نفس کے بندے ہیں، خواہشات نفس کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں بندگی الگ چیز ہے، بندگی ٹوٹلی سرنڈر کو کہتے ہیں، مکمل حکم کے سامنے سر جھکا دینا۔ ہمارے لیے اللہ کے حکم یعنی قرآن اور نبی کا طریقہ، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم سب خواہشات نفس کے بندے ہیں اور ہمارا مدعا زندگی دنیا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم دنیا دار لوگ ہیں، دنیا ہی ہمارا محبوب، مقصود اور مطلوب ہے۔ تو دیکھیں یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں۔ بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، اسلام کیا اور کیوں۔ دیکھیں اسلام دراصل ایک دین کا نام ہے۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ جو اللہ کو پسندیدہ ہو، اس کا نام اسلام ہے۔ یعنی اسلام نام ہے اس دین کا جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر کوئی طریقہ ہے زندگی گزارنے کا تو وہ اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو بھی اسلام کے علاوہ زندگی گزارے گا یا کوئی اور طریقے سے زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور انجام کار وہ نقصان اٹھائے گا۔ اور ایک اور آیت ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے
دین مکمل کر دیا ہے۔ اکملت لکم دینکم، یعنی تمہارے لیے ایک طریقہ میں نے پسند کر لیا ہے اور وہ مکمل ہے۔ اکملت کامل ہے، اکمل ہے۔ اور میں نے تمام نعمتیں ظاہری و باطنی تم پر تمام کر دی ہیں، اور تمہارے لیے میں راضی ہوں کہ دین جو ہے تمہارا اسلام ہو۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارا دین یعنی طرز زندگی۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ بات جتنی اہم ہے ہمارے لیے اتنی ہی غیر اہم ہے آج کے مسلمان کے لیے۔ میں دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں، جتنی یہ بات اہم ہے اس سے اہم کوئی بات نہیں ہے کہ آپ اسلام کو سمجھیں، اسلام کی حقیقت کو سمجھیں اور دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس سے اہم کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے اتنی ہی غیر اہم ہے۔ آج تمام امت مسلمہ برائے نام مسلمان ہے، دراصل یہ بے دین ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے، لیکن دین ہے اس کا، اور وہ دین جو ہے وہ اس کا خواہشات نفس ہے کہ زندگی میں نے اپنی مرضی سے گزارنی ہے، عام خاص سب لوگ۔ تو پشتو میں ایک وہ ہے، مثال ہے، ضرب المثل ہے کہ ملا چسوئی اغا کوا اور چسکئی اغا مکوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملا تمہیں جو کچھ بھی کہتا ہے وہ تو کرو، لیکن جو کرتا ہے اس کو نہ کرو۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی ملا جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، اور یہ ملا تک بات محدود نہیں ہے، ہم سب جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بڑی ناپسندیدہ بات ہے کہ ہم جو کہیں وہ کریں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ صف کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم وہ کہو جو کرو نہیں۔ تو بہرحال یہ تو آج کے مسلمان کا شیوا ہے، یعنی جو برائے نام مسلمان ہیں اس روئے زمین پر تقریباً 1.5 ارب لوگ، الا ماشاء اللہ، اس کے علاوہ سب لوگ اپنی خواہشات کے غلام ہیں۔ دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، ہم دین کے ماتحت ہو کر زندگی نہیں گزار رہے، نہ گزارنا چاہتے ہیں، بلکہ دین کو ہم نے اپنی خواہش کے مطابق بنا لیا ہے۔ آج پاکستان کے جو 5 بڑے ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں، صدر صاحب ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں، چیف آف آرمی سٹاف ہیں، اور جناب سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب ہیں، صبح اٹھ کے سب سے پہلے یہ الٹے چھرے سے اپنی داڑھی کو مونڈ دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ تو پیارے نبی کا نہیں تھا، انہوں نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ مونچھوں کو پست کراؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ اور یہ 5 بڑے کون ہیں؟ یہ دراصل آپ لوگ ہیں۔ آپ راضی ہیں ان کے بڑے ہونے پر، تبھی آپ ان کے پیچھے نعرے لگاتے ہیں اور ان پر راضی ہیں۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمالکم عمالکم، تمہارے عمل تمہارے حکمران ہوں گے، جیسے تم ہوگے ویسے حکمران ہوں گے۔ ہم اللہ کے مجرم ہیں، اللہ کے نافرمان بندے ہیں، ہمارے اوپر جو حکومت کر رہے ہیں وہ اللہ کے نافرمان بندے ہیں۔ بات تو ایک ہی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یعنی کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، حیرانگی کی بات نہیں ہے، جیسے ہم ہیں ویسے ہم حکمران ہیں۔ بہرحال دیکھیں، میں اپنے موضوع جو ہے وہ میرا یہ ہے کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام ایک طرز زندگی کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، یعنی وہ طرز حیات جو انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دے، یہ اس طریقے زندگی کا نام اسلام ہے، اس دین کا نام اسلام ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم